حضرت ابو بکر کو کس نے امام مقرر کیا؟ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور قربان جائیں امام بخاری کی فقاہت کے اوپر۔ امام بخاری اس ایک حدیث کو بخاری شریف میں 27 مقامات پہ لے کے آئے ہیں، اور ہر دفعہ نیا باب اور نیا حکم نکالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے عالم میں اپنے صحابہ کو، امی عائشہ کو، ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا، آج میں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے باہر نہیں نکل سکتا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آگے بڑھاؤ، ابو بکر کو امام مقرر کرو۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا آپ ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرنے لگے ہیں، ابو بکر تو رقیق القلب ہیں، ابو بکر تو نرم مزاج ہیں، ابو بکر تو رونے والے انسان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے انسان ہیں، آپ کے مصلی کے اوپر کیا جماعت کرائیں گے؟ روتے ہی رہیں گے، روتے ہی رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کہا مرو ابا بکر، بار بار کہا، بار بار کہا، یہاں تک کہ جب اور سفارشیں آئیں کہ ابو بکر کی جگہ عمر کو کھڑا کر دیا جائے، دلیر ہیں، جرت مند ہیں، صحیح طریقے سے نماز پڑھا لیں گے۔ رسول اللہ کے پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑ گئی اور کیا کہا؟ یا اب اللہ والمؤمنون، یا اب اللہ والمؤمنون۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کرو، تم کہتے ہو اس کے علاوہ کوئی کھڑا ہوگا، میں تمہیں بتا رہا ہوں میرا رب کہہ رہا ہے یا اب اللہ، اللہ بھی، رسول بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو اس مصلی پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اٹھائیے یا اب اللہ والمؤمنون، بخاری شریف حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونے نہیں دے گا، اللہ بھی۔ اور تمہاری کس قسم کی دشمنی ہے؟ تم کہانیاں بناتے، اور تم نے بنائی کہ رسول اللہ چلے گئے تھے، بعد میں ابو بکر امیر بن گئے تھے، یہ کہانیاں تم نے بنائی۔ لیکن آؤ دلائل کی دنیا میں اپنی کتابوں کی روشنی میں رسول اللہ زندہ ہیں، اور ابو بکر نے 17 نمازیں تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، پڑھائیں۔ کس نے بنایا امام؟ تم کہتے ہو بعد میں بن گئے تھے، سقیفہ بنی سعدہ میں ہو گیا تھا، کہانیاں بنائی بھی۔ معاذ اللہ، سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے تھے، تم کائنات کے سب سے بڑے بے ایمان ہو۔ تم نے کہا صحابہ مرتد ہو گئے تھے، تم مرتد ہو گئے ہو، کیونکہ یہ اللہ کی بھی سنت ہے کہ جو بندہ کسی صحابی کے بارے میں جو بکواس کرے وہ بکواس اس کی طرف پلٹا دی جائے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اور صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں تم سب سے بڑے بے وقوف، اللہ کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا۔ انما نحن مستہزئون، صحابہ کا ٹھٹھا اڑانے والوں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا کل قیامت کے دن ایسا ٹھٹھا اڑاؤں گا کہ مومنوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تم رسولوں کے اوپر تبرہ کرتے رہے، تم صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے رہے، تمہیں شرم اور حیا نہیں آئی اس ابو بکر کے بارے میں تبرہ کرتے ہوئے جس کو رسول اللہ خود اپنے مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی قسم ایک حدیث ہی تمہارے اور میرے لیے رسول اللہ کا حیا اور لاج ہوتی نا، اگر رسول اللہ سے پیار ہوتا، ابو بکر خود آئے نبی کریم کے پاس آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول عمر سے جھگڑا ہو گیا، جلیل القدر صاحب بھی عمر، کائنات میں افضل الخلائق کی بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل کائنات میں چشم فلک نے، اس دھرتی نے نہیں دیکھا۔ اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ عمر۔ وہ عمر ابو بکر سے جھگڑ پڑے، اور ابو بکر کہتے ہیں نبی کریم کو آگے شکایت لگا رہے ہیں میرے منہ سے کچھ تلخ الفاظ نکل گئے تھے، میں نے عمر سے بعد میں بڑی معافی مانگی، عمر مجھے معاف نہیں کرتا، عمر مجھے معاف نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر بل پڑ گئے،
पेशानी शिकन आलूद हो गई। अबू बकर तू उमर की बात करता है, उमर तुझे माफ नहीं करता, तुझे तेरे रब ने माफ कर दिया, तुझे तेरे रब ने माफ कर दिया। उमर आए, नबी करीम का चेहरा बदला हुआ। अबू बकर घबरा गए, कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मेरी गलती थी, अल्लाह की कसम मेरी गलती थी, उमर को कुछ मत कहिए। लेकिन रसूलुल्लाह ने अबू बकर का दिफा किया और चंद अल्फाज कहे, अगर तुमने यही अल्फाज सुन लिए होते, तुम्हारे में जर्रा बराबर भी रसूल की हया शर्म होती, तुम इस तरह की बकवास मत करते। रसूलुल्लाह ने कहा, ओ कुरैशियो, ओ अंसारियो, जिस वक्त हर बंदा मुझे झुटला रहा था, अबू बकर मेरी तस्दीक कर रहा था। जिस वक्त तुमने अपने मालों को मेरे लिए रोका हुआ था, अबू बकर मेरे पे खर्च किया करता था। फहल अंतुम तारिकू ली साहिबी, ओ क्या अल्फाज है, फहल अंतुम तारिकू ली साहिबी, और तुम में अगर हया है, तुम में अगर शर्म है, तो आज के बाद मेरी वजह से अबू बकर के खिलाफ कोई बात ना करना। क्यों कहा, क्यों कहा, यह भी बयान कर दिया। कहा उम्मत के मेरे ऊपर जितने एहसानात थे, होता तो नबी का एहसान है उम्मत के ऊपर, एहसान तो नबी का है कि इस्लाम को कबूल किया, जन्नत का रास्ता दिखाया, कपड़े पहनाए, महरम का रिश्ता बतला दिया, माँ बहन बेटी की तमीज बतला दी, ये एहसान नबी का कि उम्मतियों का। लेकिन नबी समझा रहे हैं कि उम्मतियों में से भी बाद लोगों ने मेरे पे माल खर्च किया है, बाद लोगों ने मेरे साथ एहसानात किए हैं, बाद लोगों ने मुझे पनाहें दी हैं, बाद लोगों ने मेरी दिफा की है। ये बात समझाते हुए क्या कह रहे हैं कि मैंने उम्मत के अंदर हर शख्स के एहसानात का बदला चुका दिया, लेकिन एक बाकी है जिसके एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकता। कल क़यामत के दिन अबू बकर के एहसानात का बदला रब चुकाएगा। और अल्फाज कहे तो क्या कहे, अगर मेरे लिए खलील बनाना किसी को जायज होता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता, लेकिन मेरे साबियों हुआ ये है कि मेरे रब ने मुझे अपना खलील बना लिया। अगर मैं खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, अगर उम्मत के अंदर किसी का मेरे पे एहसान बाकी है तो अबू बकर का बाकी है।